حضرت امام جعفر صادق 4 سال کی عمر کے تھے، اور آپ کی جو تربیت ہے کس انداز میں ہوئی ہے، آپ کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق 4 سال کی عمر ہے، اور 4 سال کی عمر میں سر بازار اب زار و قطار رو رہے تھے۔ جب کسی نے دیکھا کہ شہزادہ ہے، یہ رو کیوں رہا ہے، آل رسول کی محبت میں اس نے پوچھا شہزادے کیوں رو رہے ہو، اگر کوئی چیز چاہیے تو ہمیں حکم دو، ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے، چچا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کے خوف اور ڈر اور خشیت کی وجہ سے زار و قطار رو رہا ہوں، اللہ کے خوف اور غضب کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اب عمر کتنی ہے؟ 4 سال، اور رو کیوں رہے ہیں؟ خوف الہی کی وجہ سے۔ اور پوچھا کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہو، اتنی عمر بھی نہیں، اور اللہ رب العزت بچوں کو عذاب بھی نہیں دے گا، آپ کیوں عذاب الہی کا سن کر سوچ کر رو رہے ہیں؟ بچوں کو تو اللہ رب العزت عذاب نہیں دے گا، اور آپ رو رہے ہیں عذاب کی وجہ سے۔ اب حضرت امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے بڑے بڑے نافرمانوں کو، بڑے بڑے کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا، ان کو آگ نہیں جلائے گی، تو اس آگ کے لیے اللہ رب العزت پھر ساتھ چھوٹوں کو بھی ڈال دے گا۔ یعنی ان کی فکر اور سوچ یہ ہے، ان کی سوچ کا زاویہ یہ تھا، اور اس فکر کی وجہ سے آپ زار و قطار رو رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے کافروں کو ڈالا ان کو آگ نہ لگی۔ دیکھیں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں اگر بڑی بڑی لکڑیاں ہوں تو ان کو آگ ڈائریکٹ نہیں لگتی، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، یا پھر اس لکڑی کا جو چھلتر ہے، سکڑے ہیں، وہ اتار کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر آگ فوراً لگ جاتی ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق آپ کی سوچ کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو 4 سال کی عمر میں بچوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، لیکن آپ 4 سال کی عمر میں اس قدر خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اور ایسا ماحول اس وقت کیوں تھا؟ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہ سوچ، یہ فکر اس گھر کو نصیب ہوتی ہے جس گھر کا سارا ماحول دینی ہوگا، جس گھر کے اندر جو والدین ہیں ان کی زندگی شریعت اسلامی کے مطابق گزر رہی ہوگی۔ ایسا ماحول اسی گھر میں دیکھنے کو ملے گا نا کہ جب بچہ اٹھے گا تو دیکھے گا کہ میری ماں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہی ہے۔ ایسا ماحول اسی گھر کو ملے گا نا جس گھر کا ماحول قرآن کی تلاوت والا ہوگا، اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کی پاسداری والا ہوگا۔ اگر ایسا ماحول ہمارے گھروں کے اندر بھی ہو تو ہمارے بچوں کو بھی جو آخرت کی فکر ہے وہ لاحق ہوگی۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو بچے ہیں نا، ان کے ذہن میں بچپن سے جو چیز نقش ہو جاتی ہے پھر یہ آخر تک ساتھ رہتی ہے۔
اور ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو کہیں گے ہم نے موبائل لینا ہے، پھر اس کے اوپر کارٹون دیکھنے ہیں۔ وہ پہلے ساتھ شرط رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا نہیں۔ ہمارے گھروں میں جو والدین ہیں ان کا طرز زندگی اسلامی تعلیمات والا نہیں۔ جس گھر میں ماں باپ خود کثرت کے ساتھ موبائل فون استعمال کریں گے تو بچے بھی ظاہر ہے جو کچھ دیکھتے ہیں بچے بھی وہی چیز اپناتے ہیں۔ اگر ماں 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگی، اگر باپ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا تو جو بچے ہیں وہ بھی دین کی طرف آئیں گے، بچوں کا بھی ذہن بنے گا۔ اس لیے کہ بچہ دیکھے نا، اس نے سیکھا کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے اور آبزرو کرتا ہے۔ معاشرے کو دیکھ کر بچہ مشاہدہ کرتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہی کچھ وہ سیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو جو اولاد ہے وہ بھی نیکی سیکھیں گے۔ اگر ماں باپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ان کی اولاد بھی نمازی بنے گی۔ دیکھیں نا، چھوٹے بچے گھر میں ماں مصلی پہ بیٹھی ہو نا، بچوں کو نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، نماز آتی نہیں۔ جب ماں سجدے میں جائے تو بچے بھی ساتھ آ کر سجدے میں سر رکھتے ہیں، ماں رکوع میں جائے بچے بھی ساتھ رکوع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی، لیکن اپنے والدین کو دیکھ کر وہ کاپی ضرور کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ کہ ہمارے گھر کا ماحول دینی ہو تو ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق جب اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدہ ریزی کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حضور قیام میں ہے، وہ سارا ماحول جب آپ نے دیکھا ہے تو اس کا بچپن میں حضرت امام جعفر صادق پر اثر ہوا ہے کہ اگر والدین روتے ہیں خوف الہی کی وجہ سے تو بچہ بھی خوف الہی کی وجہ سے روئے گا۔